الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ الرعد سے تلاوت کا آغاز کیا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آج کے اہم ترین پیغامات ہیں، ہے تو ہر آیہ مبارکہ اہم ترین ہی ہے، لیکن جو آج انتخاب کیا ہے اس پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا مسلمان اور بہترین فالوور بننے کا نسخہ بتا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں۔ قبلہ اللہ اللہ کہنا بڑا آسان ہے، اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اللہ کہنا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ بڑا آسان ہے، اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا نا، لا الہ الا اللہ، اس کو پھر بھولنا نہیں ہے۔ ولا ینقضون المیثاق، پھر اس سے پھرتے نہیں ہیں۔ حضرت اس وقت کرسی خدا ہے، پیسہ خدا ہے، مرتبہ خدا ہے، بدماشی خدا ہے، جو جتنا اونچا اتنا لچا، یہ سارے معاملات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے انسان جو اس تماشے کو دیکھ نہیں رہا۔ جس کا گھر بڑا ہو، جس کی گاڑی بڑی ہو، جس کے آگے پیچھے گارڈ ہوں، ہم اس بندے کو پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ تو کچھ اور کیا تھا، ہم کر کچھ اور رہے ہیں۔ پہلا پیغام آج کی جو تلاوت میں ابتداءً ہی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے بندے میرے ساتھ تو نے ایک وعدہ کیا، اس وعدے کو نبھانا ہے تو نے۔ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، یا اللہ جو تو حکم کرے گا روزوں کا، نمازوں کا، جو بھی دیگر احکام تو ارشاد فرمائے گا، مولا ہم تیرے سارے حکم مانیں گے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ کہ جو جوڑتے ہیں اس سے، جو کہ جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اعمال جوڑنے کا حکم دیا تھا، وہ بندے فکر آخرت کرنا ہے، اگلے گھر کا سامان تو انہیں اکٹھا کرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو فکر آخرت کر رہے ہیں، بھائی اپنے اعمال جوڑ رہے ہیں، سبحان اللہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو پھر آخرت کے ڈر کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ حضرت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نہ ان کو کچھ خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، ہاں جی، نہ ڈر کسی قسم کا، نہ خوف کسی قسم کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ خوف کہتے ہیں آنے والی زندگی میں کسی ہونے والے واقعے کو، مجھے خوف ہے جی میرے سے میری دولت چھن جائے گی، مجھے خوف ہے جی میرا مکان، میرا پلاٹ، میرے جتنی بھی جائیداد مجھ سے چھن جائے گی، مجھے غم ہے اس بات کا جو میرا پیچھے نقصان ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں، نہ پچھلی زندگی پر اس کو غم ہو، نہ آنے والی کا خوف ہو۔ جب بندہ سارا وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا تو حضرت پھر کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ مرتے وقت انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں اپنے رب کی مان کے اس دنیا سے گیا۔ پھر ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، اور انہی کے لیے ہیں پچھلے گھر کا نفع۔ صبر کرنا، جتنا رب نے دیا الحمدللہ جی احسان ہے، میرے نصیب میں اتنا تھا مجھے اللہ نے عطا فرما دیا الحمدللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے نماز قائم رکھ اور ہمارے دیے میں سے آگے بھی دے، ذرا آگے بھی۔ حضرت ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صدقہ کرنے کے لیے آپ کروڑ پتی ہوں، خیرات کرنے کے لیے آپ کروڑ پتی ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، ٹکا بھی نہیں ہے دینے کو، ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہے، مسکرا کے دوسرے سے مل لو، آپ کا یہی صدقہ ہے۔ ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہے نا آپ کے پاس، کوئی بات نہیں، اب مسکرا کے ملو، حسن اخلاق سے ملو، آپ کا یہ حسن اخلاق ہی صدقہ ہے آپ کا۔ صلہ رحمی کرو، یہی آپ کا صدقہ ہے۔ جس کو اللہ نے پیسہ دیا اللہ کہتے ہیں چھپ کے بھی کرتے ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں، دونوں طریقے سے ہماری راہ میں کرتے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک، انہی کے لیے تو میں نے جنت بنائی۔ ان آیات مقدسات کے بعد یہ ایک سب سے بہترین جو ہے بندہ مومن کے آگے پھر جنت کی صفات آ گئی، سبحان اللہ، جنت کی صفات کی بھی کیا بات۔ پھر آگے ہم نے پڑھا ہے
سورہ ابراہیم کی ابتدا ہوئی تو ہم نے اس کے اندر سب سے اہم پیغام یہ پڑھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی اور تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو۔ اس کا مطلب ہوا نبیوں کو یاد کرنا، نبیوں کی امتوں کا تذکرہ پڑھنا، نبیوں پر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ پڑھنا، اور ان کی امت پر جو عذاب آتے ہیں ان سے نجات کے تذکرے پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی منشا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ان واقعات کو یاد کیا جائے۔ نبیوں کا تذکرہ کرنا قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، جو کہتا ہے نہیں اللہ اللہ، نرا ہی اللہ، صرف اللہ، بس اللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ ان نبیوں کو بھی یاد کرو یار۔ ہم آج میلاد النبی کرتے ہیں تو ہم یہ قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبیوں کا تذکرہ کرنا یہ قرآن کی منشا ہے۔ ان کی امتوں پر انعام جو ہوا، ان کے اوپر جو مشکلات آئیں، ان سے جو اللہ تعالیٰ نے رہائیاں عطا فرمائیں، حضرت یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ سارے بچے مار دیتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے؟ یہ تھوڑی مصیبت سی، غلاموں سے بدتر زندگی تھی۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس غلامی کی زندگی سے، اس عذاب سے تمہیں نجات دی، یہ میرا انعام نہیں ہے؟ تو اس انعام کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ پھر فرمایا اچھا جی وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، احسان مانو گے اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت جب بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ دو اس کے اوپر کرم کرتا ہے۔ پہلا وہ نعمت اس کے پاس رہنے دیتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ امیر آدمی ہو نا جی، کروڑ پتی آدمی ہو، ناشکر آدمی ہو، اس کے پاس ہوگا سب کچھ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر لگانا نصیب نہیں کرے گا، ساری زندگی پھر بھی خیرات مانگتا پھرے گا۔ یہ تم دیکھ لو بڑے بڑے جتنے بھی ہیں بینکوں سے اربوں روپے کے قرضہ لیتے ہیں، پھر معاف کروا لیتے ہیں، پھر بھکاری طرح جھوڑیاں چکی ہوتی ہیں، دے دو جی ایسی بھوکے مار گئے اربوں روپے دے مالک، کروڑوں دی لے قرضے، پھر معافیاں واسطے معاف کر دو جی، معاف کر دے۔ حضور لے کے کیا جانے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں لے کے جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناشکرے لوگ ہیں، باوجود ہونے کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لگانا نصیب نہیں کرتا۔ ساری زندگی پیسہ جوڑتے رہتے ہیں دو نمبری کر کے، پھر جب پھنس جاتے ہیں پھر وہی پیسہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیتے۔ تو اسے اچھا نہیں بندہ حلال کھائے تو تھوڑا کھائے۔ ہاں جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر بہت سے تذکرے کرتے ہوئے خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَنَبِّئْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں آواز سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے زبردست مہمان نواز اللہ کے نبی گزرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، ہم نے یہی پڑھا ہے، ہمیشہ مہمان کو ساتھ کھلاتے تھے۔ ایک دن کافی عرصہ گزر گیا، کافی دیر گزر گئی، بھوک بڑی شدید لگی ہوئی، تو اتنی بڑی داڑھی چھٹی، ہاں جی بابا جی، انہوں نے کہا الحمدللہ ایک مل گئے یار، اللہ والا مل گیا۔ انہوں نے بٹھایا، کھانا شانا لایا، چلو بھائی۔ بابا جی نے بغیر کھائے جو ہے بسم اللہ پڑھے، بغیر بسم اللہ پڑھے منہ میں لقمہ ڈالے۔ آپ نے فرمایا آپ بھول گئے اللہ کا نام لینا؟ انہوں نے کہا اللہ کون ہوں ہے؟ میں تو آتش جو پجاری ہوں، میں آتش پرست ہوں، میں تو آگ کا پجاری ہوں۔ فرمایا نکل جا میں نے غصہ، تو دشمن خدا میں خلیل خدا ہے، چل دوڑ۔ بابا کہنے لگا میں تینوں دعوت دیتی سی، مینوں لے کے آ، یہ تو مینوں آپ بلا کے لیا سی، آ کے کھا لے، ہوں مینوں آپ دوڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے ابراہیم آپ میرے خلیل ہو اور کہتے ہو میں تمہارا اللہ کا دوست ہوں۔ ایک خلیل تو 70 سال سے کھلا رہا ہے، اور ایک خلیل نے ایک وقت کھانا بھی نہیں کھلایا۔ آپ فوراً پیچھے گئے، میں نے اچھا یار اللہ نے مان گیا نہ مان روٹی دے کھا لیا۔ ایک خلیل وہ ہے جو 70 سال سے کھلا رہا ہے، ایک خلیل نے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ میں نے اچھا یار آج آ جا۔ اللہ کہتے ہیں ذرا وہ احوال تو سناؤ مہمانوں کا۔ حضرت جبریل امین حضرات ملائکہ کے ساتھ پوری جماعت کے ساتھ اللہ نے حکم دیا جاؤ قوم لوط کو برباد کر کے آ جاؤ، تباہ کر دو، ان پر عذاب نازل کرو۔ راستے میں جاتے ہوئے میرے خلیل سے بھی ملاقات کرتے جانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین اور فرشتے انسانی صورت میں آئے۔ جیسے ہی آئے نا جی آپ نے فوراً سے پہلے کہا مہمان آ گئے ماشاء اللہ۔ انہوں نے آتے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام، انہوں نے سلام کیا۔ ہاں جی جو ہمارا طریقہ تھا،
قال انا منکم رجلون، کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے. آپ نے جب وہ بچڑا ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کھانا سامنے رکھا، فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے. فرشتے کس شکل میں آئے؟ انسانی شکل میں. اس کا مطلب ہے نور بشری شکل میں آ جائے تو اس کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، وہ نور کا نور ہی رہتا ہے. جب ہم یہی بات کہتے ہیں ہمارے مصطفیٰ نور ہیں، شکل بشری میں آئے ہیں، ہم ان کی اس شکل بشری کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن بابو ہم پھر ان کی وہ شکل نورانیت کا بھی انکار کیسے کریں؟ ہم ان کی نورانیت کا کیسے انکار کریں؟ حضور نور ہیں، شکل بشری میں ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے. جبریل امین نور ہیں، شکل بشری میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے جب کھانا رکھا تو انہوں نے کہا جناب ہم تو نہیں کھاتے. تو ابراہیم خلیل اللہ ذرا تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے کہا تیری خیر ہو جائے. یہ اس طرح تو فرشتے اس وقت آتے ہیں جب کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو، جس پر عذاب نازل کرنا ہو، تو فوراً بولو قالوا لا توجل، حضرت ڈریے نہیں، ہم آپ کے اوپر عذاب دینے کے لیے نہیں آئے. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، حضرت ہم تو آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر تقریباً 110 سال تھی، اور اماں جی کی عمر اس وقت 90 سال تھی. 90 سال کی اماں جی کو اور 110 سال کے بابا جی کو جب آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے بچے کی، تو پھر یہی ہوتا ہے. قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون، کیا کہا مجھے بشارت دیتے ہو؟ او اللہ کے بندے میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بڑھاپے میں 110 سال کی عمر میں اب میرا بیٹا ہوگا. تعجب تو ہوتا ہے نا جی، اتنی عمر ہو جائے ہے نہیں، اور پھر جب ٹوٹل پروگرام ختم ہو جائے پھر وہ کہیں جی اللہ بشارت دیتا ہے تمہیں بیٹا. فرشتے کہنے قالوا بشرناک بالحق، جناب یہ اللہ کی طرف سے بالکل سچی بات ہے، ٹھیک ہے نا. فلا تکن من القانتین، آپ نا امید ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، امید سے نا امید. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضال، فرمایا خدا کی پناہ، وہ بڑا میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے وہ تو گمراہ لوگ ہیں. ہاں جی، پھر اللہ فرماتا ہے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کہاں اے فرشتو. ہاں جی، آگے پھر وہ آگے لے کے چلتے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. ہاں جی، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمر کا کوئی لین دین نہیں ہوتا اولاد کے چکروں میں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اولاد عطا فرما دے. ہم نے زندگی میں دیکھیں جی 8 سال 10 سال جوڑوں کو بچے نہیں ہوتے، 10 سال بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا فرما دیتے، بیٹیاں عطا فرما دیتے. تو یہ وہ واقعات تھے قرآن پاک کے اندر جو ہمیں آج اور بھی بے شمار ہیں، لیکن اتنا ہی آج کا پیغام ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات کے اندر انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا. خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اور اس نے آدمی کو ایک نتھری بوند سے بنایا تو جبھی وہ کھلا جھگڑالو ہے. اللہ کہتا ہے بڑا واہ بھائی واہ بندیا، گندے قطرے دی پیدائش ہیں تو میرے نال لڑنے. جھگڑالو قسیم الانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنها تأکلون. اچھا، یہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا. پھر آگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آگے اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے اس کو گندے بدبودار گارے سے پیدا کیا، ہم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یہ وہ تمام جو ہے نا جی درجات ہیں جن درجات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا بیان فرمایا ہے. حضرت جی یہ جو بدبودار گاروں سے پیدا کیے گئے، یہ جو مٹی سے پیدا کیے گئے اور جو بوند سے پیدا کیے گئے، ہر ایک انسان کی کیٹیگری الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرات انبیاء کو اپنے خاص نور سے پیدا فرمایا ہے. ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ہماری تخلیق مٹی، ہماری ظاہری بات ہے ہمارے اندر وہی چیزیں ہیں. حضرات انبیاء کرام کی تخلیق اور ہے، ہماری تخلیق اور ہے. وہ قادر و قدیر رب ہے، وہ جب چاہتا ہے وہ آگ سے پیدا کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے مٹی سے پیدا کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے بدبودار گارے سے پیدا کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے بوند سے پیدا کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیڈا سونا خالق ہے تہاڈا رب، ہے نی سونا رب. دیکھو کیسی تخلیق کرتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو، ابھی تو یہاں پہ نطفہ کا بیان کیا گیا نا جی، وہ بندہ جھگڑالو ہے، نطفے دی پیدائش، اور جب اس کا کرم ہوتا ہے نا جی، وہ احسان کرتا ہے تو فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیڈا سونا انسان بنایا ہوا ہے. دیکھو پھر اپنے شاہکار پر خود، یہ حضرت شاہکار خدا ہے، یہ وہ اس مصور کی تصویر ہے،
یہ تصویر خدا ہے، خدا نے اس تصویر کو بنایا ہے، وہ مصور ہے، یہ تصویر ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، ہاں جی، اس کی تخلیق ہے، یہ جو ہے نا خلق ہوا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ قرآن سمجھ کے ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔